تفہیم القرآن جلد اول سید ابوالعلا مودودی ادارہ ترجمان القرآن پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور صفحہ 288 سورہ عمران آیت 134 کا تفسیر سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کے وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد۔ عہد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ یعنی غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہارنے کی وجہ ایک یہ تھا کہ صحابہ سود کا لین دین کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عظمت مولانا مودودی کا غلط موقف۔ سورۃ العمران آیت 134 کی تفسیر مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھی تو دل بہت رنجیدہ ہوا۔ مولانا مودودی نے ان آیات کی تفسیر میں ایک سنگین بات لکھی ہے کہ عہد کی جنگ میں صحابہ کرام کی شکست کا ایک سبب یہ تھا کہ ان میں سود لینے کا گناہ پایا جاتا تھا۔ نعوذ باللہ۔ تفہیم القرآن میں سورۃ العمران کی آیت 134 کی تفسیر کرتے ہوئے عہد کی شکست کو مسلمانوں کی اخلاقی کمزوریوں سے جوڑا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی، اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد۔ عہد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا۔ کیا صحابہ کرام جو غزو الفاحد میں شریک تھے ایسے گناہوں میں ملوث تھے؟ کیا ان پر سود خوری کا الزام درست ہے؟ بالکل نہیں۔ یقیناً یہ ایک حساس بے بنیاد الزام، انتہائی ناپسندیدہ بات اور سنگین دعویٰ ہے۔ یہ بیان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان کے منافی ہے، کیونکہ اس میں ان نفوس قدسیہ کے کردار پر سوال اٹھایا گیا ہے جن کے بارے میں قرآن کریم نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا۔ قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ۔ اللہ کی رضا۔ سورۃ التوبہ آیت 100۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن میں مہاجرین و انصار کی تعریف۔ سورۃ توبہ آیت 100۔ اور مہاجرین و انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں اور جو اچھے طریقے پر ان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ سورہ حجرات آیت 7۔ اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں کو ایمان سے سجا دیا ہے، اور کفر کو، گناہ کو، نافرمانی کو تمہاری نظروں میں ناپسند بنا دیا ہے۔ یہی لوگ سیدھے راستے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 137۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم صحابہ کرام لائے ہو تو سیدھی راہ پر ہیں۔ سورہ نساء آیت 95۔ اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مومن اور بنا عذر کے بیٹھے رہنے والے مومن برابر نہیں۔ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجوں میں بہت فضیلت دے رکھی ہے۔ اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ دیا ہے، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے۔ سبھی صحابہ کا اپنے اپنے فضیلت اور مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک صحابی سے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث نبوی۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد چھوٹے پیمانے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری حدیث 3673، صحیح مسلم حدیث 2540۔ ایک اور حدیث، میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب وہ چلے جائیں گے تو میری امت پر وہ مصیبتیں آئیں گی جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔
مسند احمد حدیث 109 کافروں کو صحابہ سے نفرت سورت فتح آیت 29 تاکہ ان صحابہ کے ذریعے کافروں کو غصہ دلایا جائے۔ مولانا مودودی کا موقف غلط اور گمراہ کن۔ مولانا مودودی کا یہ کہنا کہ عہد کی شکست کا سبب صحابہ کرام کا سود لینا تھا، قرآن و حدیث کی کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں، کسی صحیح سند والی روایت کسی مفسر نے یہ تفسیر نہیں کی۔ یہ صحابہ کرام کے عدل، تقوی اور اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، مگر سود لینا جیسا کبیرہ گناہ ان پر تھوپنا بدترین الزام ہے۔ یہ کہنا کہ صحابہ کرام کی شکست سود کی وجہ سے تھی، اللہ کی رضا کے منافی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو کیا اللہ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا جو سود کھاتے ہوں؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام کی توہین سنگین گناہ۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو صحابہ کرام کی تنقیص کرے وہ اہل بدعت میں سے ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی کرنا ایمان کے منافی ہے۔ ہماری ذمہ داری، ہمیں چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں محبت و عقیدت رکھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان کے بارے میں کوئی منفی بات ہرگز زبان پر نہ لائیں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اللہ کی رضا حاصل کریں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندوں پر الزام لگاتا ہے وہ دراصل اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو چن لیا تھا، اللہ نے ان کی عظمت کا اعلان قرآن میں کیا ہے، اور جو ان پر اعتراض کرے اس کا انجام دنیا و آخرت میں رسوائی ہے۔ ہمیں مولانا مودودی جیسے خیالات سے بچنا چاہیے اور صحابہ کرام کی عزت و عظمت کا دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے، ان سے محبت کرنے اور ان کی سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔